بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ جعل کے استعمال کے متعلق ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ جعل کے 3 استعمال ہیں۔ نمبر 1، جعل یا تو افعال قلوب میں سے ہوگا، نمبر 2 یا افعال شروع میں سے، نمبر 3 جعل خلقہ یا اوجدہ کے معنی میں ہوگا۔ اور اگر افعال قلوب میں سے ہے تو آپ افعال قلوب کے بارے میں جانتے ہی ہیں کہ یہ 2 مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں، جس کو علماء نحات کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ افعال قلوب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، جیسے حسیبہ، ظن وغیرہ۔ افعال قلوب کی مثال: ظننت زیدن عالما، میں نے زید کو عالم گمان کیا۔ ترکیب: ظننت فعل، ضمیر انا فاعل، زیدن مفعول به اول ہے جو در حقیقت مبتدا ہے، عالما مفعول به ثانی جو در حقیقت خبر ہے۔ ظننت فعل قلب اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ بہرحال اگر جعل افعال قلوب میں سے ہے تو یہ 2 معنی کے لیے آتا ہے۔ نمبر 1 رجحان، نمبر 2 تسییر۔ رجحان یعنی اعتقاد کے معنی، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ ترجمہ: اور انہوں نے ٹھہرایا فرشتوں کو جو بندے ہیں رحمان کے عورتیں، یعنی کفار فرشتوں کو عورتیں سمجھتے تھے جو اللہ کے بندے ہیں۔ اس آیت میں جعلو یا حسبو یا اعتقدو جو فعل قلب ہے، جس میں رجحان کا معنی پایا جاتا ہے، لہذا اس صورت میں جعلو 2 مفعولوں کا تقاضا کرے گا جو در حقیقت مبتدا خبر ہیں۔ آیت کی ترکیب سے بات اور واضح ہو جائے گی۔ واو حرف عطف ہے، جعلو فعل، ضمیر ہم فاعل، الملائکۃ مفعول به اول ہے جو در حقیقت مبتدا ہے اور یہ موصوف ہے، الذین اسم موصول اور یہ صفت ہے الملائکۃ سے، ہم مبتدا ہے، عباد الرحمن مضاف مضاف مل کر خبر، ہم مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ ہو کر الذین موصول کے لیے صلہ، الذین موصول اپنے صلے سے مل کر الملائکۃ موصوف کے لیے صفت، الملائکۃ موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول به اول ہوا جو در حقیقت مبتدا ہے۔ اناسن جعلو فعل کے لیے مفعول به ثانی جو در حقیقت خبر ہے۔ جعلو فعل قلب اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 2 تسییر یعنی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدلنا، تحویل ہونا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ هباء منثورا، اور ہم متوجہ ہوں گے ان کاموں کی طرف جو انہوں نے کیا، پھر ہم ان کو اڑتا ہوا غبار کر دیں گے، یعنی کفار نے دنیا میں جو نیک اعمال کیے ہم ان کو بیکار کر دیں گے۔ اس آیت میں جعل سیرہ کے معنی میں ہے، یہ بھی 2 مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے۔ فجعلناہ ہباء منثورا کی ترکیب: فا حرف عطف ہے، جعل فعل نا فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول به اول جو در حقیقت مبتدا ہے، ہباء منثورا موصول صفت مل کر مفعول به ثانی جو در حقیقت خبر ہے۔ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 2 جعل افعال شروع میں سے ہو تو وہ قاعدہ کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی جس طرح قاعدہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اس کی خبر فعل مضارع بغیر ان کے آتی ہے، اسی طرح یہ جعل بھی، جیسے جعل زید یقول، زید کہنے لگا۔ جعل افعال شروع میں سے ہے، زید اس کا اسم ہے، یقول فعل ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر جعل کی خبر، جعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملے اسمیہ ہوا۔ جعل قاعدہ کے معنی میں ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کی خبر فعل مضارع بغیر ان کے آتی ہے، جیسا کہ مثال مذکور میں آپ نے دیکھا۔ تو اس صورت میں یہ نہ تو متعدی ہوتا ہے اور نہ 2 مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے۔ نمبر 3 جعل جب خلقہ کے معنی میں ہو تو اس وقت متعدی 1 مفعول ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعل الظلمات والنور، اور اللہ تعالیٰ نے تاریکیوں اور روشنیوں کو پیدا کیا۔ ترکیب: واو حرف عطف ہے، جعل فعل بفاعل، الظلمات مفعول به ہے اور یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، النور معطوف به ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف به سے مل کر مفعول به ہوا جعل فعل کا، جعل فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ کلمہ جعل کے بعد 2 مفعول ہوں تو یہ افعال قلوب میں سے ہوگا اور انہی کی طرح عمل کرے گا،
اور اگر جعلا کے اسم کے بعد فعل مضارع آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ قاعدہ کے معنی میں ہے اور یہ قاعدہ ہی کی طرح عمل کرے گا۔ اور اگر جعلا پیدا کرنے کے معنی میں یا ایجاد کرنے کے معنی میں ہو یا اس کے بعد صرف ایک ہی مفعول آ جائے تو یہ خلقہ کے معنی میں ہے، یعنی جو ایک نارمل فعل، فاعل اور مفعول کا تقاضا کرتا ہے یہ بھی اسی طرح تقاضا کرے گا اور اسی طرح عمل کرے گا۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی، اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔